وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخالفانہ تحریروں کا جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں، ہم کو ان کا جواب گالیوں سے کبھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ ان کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لوگ بجائے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں، فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھوکہ سے بچانے کے لیے دیا جاوے تو نامناسب نہیں۔ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبہ کا بھی تذلل ہے۔ اگر کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مرارت ہے جو دوا کے طور پر ہے، جس کی نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ ریس اور تقلید کرنا انبیاء کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا ہے۔ کسی کے ظالم کافر کہنے سے کیا بنتا ہے؟ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں۔ پس دنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پرواہ؟ اس نام کی قدر کرو جو آسمان پر نیک لکھا جاوے۔ پھر آداب تبلیغ کے تعلق سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: عوام، متوسط درجے کے امراء۔ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ امراء کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی سد راہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو، قل و دل۔ مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اوسط درجہ کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے۔ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو امراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ پھر حضور علیہ السلام بعثت انبیاء پر لوگ کس طرح ہدایت پاتے ہیں، اس تعلق سے فرماتے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام مامور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ 3 ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں: ظالم، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ اول درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات ہوتے ہیں، جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سعید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے دعویٰ کو ہی سن کر اس کو برنگ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی عقل ایسی لطیف واقع ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور ان کی باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے درجہ کے لوگ مقتصدین کہلاتے ہیں، جو ہوتے تو سعید ہیں مگر ان کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے
اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔ تیسرے درجہ کے لوگ جو ظالمین ہیں، ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی غذا پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجز مار کھانے اور سختی کے مانتے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے، وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلامی جنگیں دفاعی اصول پر تھیں۔ مگر ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجہ کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے، اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرایا میں ہوئی ہے، کیونکہ دوربین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرد آنکھ سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا۔ جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیوں کر مفید ہو سکتا ہے؟ بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ، اس لیے کہ جس شخص کو مامور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو، اس کو معجزہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ فقط لبثت فیکم عمراً، سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صحیحہ سے ہی تاڑ جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے۔ ایک یہودی بھی آیا اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ یہ منہ تو جھوٹوں کا نہیں ہے۔ اور مقتصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت گاہ بنے۔ یہ ایک قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔